السلام علیکم عزیز طلباء، 9th کلاس میں آج کے آپ کے سلیبس میں بچوں ایک سبق ہے امتحان اور ایک غزل ہے میر تقی میر کی. دو خط ہیں، ایک چھوٹے بھائی کے نام خط ہے اور دوسرا دوست کے نام خط ہے، اور اسی طرح کچھ ضرب الامثال ہیں اور دو کہانیاں ہیں. تو ابھی پہلے امتحان سبق پر میں آپ کے سامنے روشنی ڈالتا ہوں. صنف ادب کے اعتبار سے یہ ایک مزاحیہ مضمون ہے اور اس کے مصنف ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ. مرزا فرحت اللہ بیگ ایک بہت ہی جو ہے وہ مضمون نگار ہیں، خوبصورت، اور مضامین فرحت کے نام سے ان کی ایک کتاب ہے مضامین فرحت، جس کے اندر ان کے مختلف مضامین مختلف ٹاپکس پر شائع ہوئے ہیں. تو یہ بھی ان مضامین میں سے امتحان ایک مضمون ہے جس میں خوبصورت مزاحیہ انداز میں وہ امتحان کے دوران کون سے حالات اور کون سے واقعات پیش آتے ہیں تو ان کا ذکر کرتے ہیں. تو مضامین فرحت اس کا ماخذ ہے. تو سبق کا عنوان ہوا امتحان، مصنف کا نام ہے مرزا فرحت اللہ بیگ، اور اس کے علاوہ اس کی صنف ادب کے اعتبار سے یہ ہوا مزاحیہ مضمون. تو عزیز طلباء، سبق امتحان میں میں آپ کو ایک یہ بات بتاؤں، جس طرح کہ پہلے آپ اس میں سے جو ہے جو شارٹ کویسچن ہیں ان کا آپ پہلے ذکر کر لیں یا پہلے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. اس کے چند اہم پوائنٹ کتاب میں سے جو دیے گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر لیتا ہوں تاکہ ایک خوبصورت خلاصہ آپ جو ہے وہ پیش کر سکیں. تو سب سے پہلی بات جو اس کتاب میں بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے، مصنف کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ جب امتحان کے دن آتے ہیں تو لوگ گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں، تو مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے، اس لیے کہ امتحان میں صرف دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، پاس یا فیل. تو اگر اس سال نہیں تو آئندہ سال صحیح. اس میں گھبرانے کی کون سی صورت جو ہے وہ صورت ہے، اس میں گھبرانے کی کون سی ضرورت ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں، مرزا فرحت اللہ بیگ کا کہنا ہے کہ جب امتحان کے دن قریب آئے بندے پر رتی برابر اثر نہ اس کا پہلے ہوا نہ اس کا اثر اب تھا. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں جیسے جیسے امتحانات کے دن قریب آتے جاتے ہیں ان کی شکل اتنی سی نکل آتی ہے اور ان کے دماغ اور حواس مختل ہو جاتے ہیں. مختل کا مطلب ہوتا ہے خلل میں پڑ جانا، پریشان ہو جانا اور انتہائی دباؤ میں آ جانا، پریشر میں آ جانا، پریشانی میں پڑ جانا. تو اس کا معنی ہوگا پریشانی میں پڑ جانا، دباؤ میں آ جانا اور خلل میں پڑ جانا، پریشان ہو جانا. تو دماغ اور حواس حس کی جمع ہے. حس کا معنی ہوتا ہے یہ محسوس کرنے والے جتنے آرگنز ہیں، جتنے اعضاء ہیں محسوس کرنے والے. مثال کے طور پر آنکھیں دیکھنے کی حس ہے، ناک سونگھنے کی حس ہے، زبان چکھنے کی حس ہے، کان جو ہے وہ سننے کی حس ہے، زبان بولنے کی جو ہے اسی طرح اللہ ہے، اور اس ہاتھ جو ہے یہ چھونے کی حس ہے. یہ سارے کے سارے حصے ہیں، ان کو حس کہا جاتا ہے اور اس کی جمع ہوتی ہے حواس. تو یہ انسان کے جو حواس ظاہری ہیں تو ان کو جو ہے اپنا حواس کہا گیا. محسوس کرنے والے اعضاء، حواس کا معنی کیا ہوگا بچوں؟ محسوس کرنے والے اعضاء. ورڈ میننگز اچھے طریقے سے یاد کر لیا کریں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بچے اقتباس کی تشریح لکھتے ہیں تو وہاں پر 2 نمبر الفاظ معنی کے ہوتے ہیں، 2 نمبر الفاظ معنی کے ہوتے ہیں، 4 الفاظ ہوتے ہیں ایک اقتباس کی تشریح میں، اور 0.5 کا جو ہے ایک معنی ہوتا ہے، ایک لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے. تو مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں یہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں، اس لیے آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیا کریں. تو دماغ مختل، دماغ کا مطلب دماغی اعتبار سے پریشان ہو جانا، ٹھیک ہے، اور حواس کا مختل ہو جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ہوش کھو دینا اور کچھ سمجھ نہ آنا، ٹھیک ہے، پریشان ہو جانا. تو جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا کہ ان کے دماغ اور ان کا حواس مختل اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی تھی، لیکن بندے پر امتحان کا رتی برابر اثر، رتی برابر یعنی ذرا سا بھی اثر ان کا نہ پہلے تھا اور نہ اب ان کے ختم جانے ہو جانے کا کوئی افسوس ہے. لیکن امیدواروں کا مجمع، امیدوار کینڈیڈیٹ امتحان دینے والے، ٹھیک ہے، ان کا مجمع، نئی نئی صورتیں، عجیب و غریب خیالات، یہ چیزیں جن سے دل کبھی سیر نہیں ہوتا، یعنی دل کبھی بھرتا نہیں ہے. جی چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہی ہوتے رہیں، یعنی ساری زندگی امتحان ہوتے رہیں اور
جو ہے پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اس کو اٹھا دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 سال میں لا کلاس کا امتحان دیا، 2 سال میں۔ تو یہاں پر یہ MCQs میں آتا ہوتا ہے کہ مصنف نے کتنی دیر میں جو ہے وہ لا کلاس کا امتحان دیا، تو آپ نے بتا دینا ہے 2 سال میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب وہ 2 سال کیسے مکمل ہوئے؟ تو مصنف کا کہنا ہے 2 سال جو ہے وہ میں جاتا تھا کلاس میں، تھوڑی دیر کے لیے جاتا تھا، استاد پڑھانے میں مستغرق ہوتے تھے۔ مستغرق کا معنی ہوتا ہے ڈوب کر پڑھانا، ڈوب جانا، اس میں جو ہے فنا فی المطالعہ ہو جانا، پوری توجہ، مکمل توجہ کے ساتھ پڑھانا، ٹھیک ہے۔ تو استاد جو ہے اس طرح مستغرق ہوتے تھے مطالعے میں، لیکن جو ہے وہ میرے دوست تھے اپنا، وہاں پر جو ہے والد صاحب کو بڑی خوشی تھی، تو منشی صاحب میرے دوست تھے، تو اس لیے مجھے حاضری لگانے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ تو مصنف کا کہنا ہے کہ میرے والد صاحب کو بڑا جو ہے وہ اپنا خوشی تھی کہ میرا بیٹا وکیل بن رہا ہے اور کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان اترے گا، یعنی بڑے بڑے وکیلوں کو پیچھے چھوڑ دے گا، تو اس لیے والد صاحب بڑے خوش تھے۔ تو الغرض 2 سال ایسے گزرے جیسے ہوا گزرتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پتہ بھی نہیں چلا اور 2 سال گزر گئے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ایک بوڑھے اور بڑھیا کو دھوکہ دینا تو مشکل کام نہیں تھا۔ امتحان کے دن قریب آئے تو میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ بھائی بال بچوں کی گڑبڑ میں مجھ سے تو نہیں پڑھا جاتا، مجھے ایک کمرہ چاہیے۔ تو الغرض بڑی بھی نے سونے والا کمرہ اپنا بیڈ روم مجھے دے دیا کہ ٹھیک ہے تم پڑھو اور یہ بیڈ روم تم لے لو۔ تو الغرض میں نے ایک دوسری چال چلا، اس کے باہر شیشے تھے، کھڑکیاں جو شیشے بنے ہوئے، ان کے اندر کی طرف میں نے کاغذ لگا دی تاکہ باہر سے اندر نہ آئے۔ تو کیا کرتا، میں شام 7 بجے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ تو اب یہ بھی جو ہے پیج نمبر 71 کی پہلی لائن ہے، لیمپ روشن کر کے، لیمپ دیے کو کہا جاتا ہے، دیے کو کہا جاتا ہے، لیمپ روشن کر کے شام 7 بجے سو جاتا، صبح 9 بجے اٹھتا۔ تو مصنف کتنے بجے سوتا تھا؟ 7 بجے۔ اٹھتا کتنے بجے تھا؟ صبح 9 بجے اٹھتا تھا۔ اب 2 صورتیں تھیں، اگر کسی نے باہر سے آواز دی اور میں جاگ رہا ہوتا تو ان کو ڈانٹ دیتا کہ بھائی میری پڑھائی میں خلل کیوں ڈالتے، اور اگر بالفرض میری آنکھ نہیں کھلی اور صبح مجھ پر الزام لگایا گیا کہ تم سوئے ہوئے تھے، تو پھر دوبارہ ان کو ڈانٹ دیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہیں کہا ہوا ہے کہ سوتے وقت میں پڑھتے وقت جواب نہیں دوں گا، میں پڑھتے وقت تمہیں جواب نہیں دوں گا، اس لیے میری پڑھائی میں خلل نہ ڈالا گیا۔ تو بچوں یہاں پر چوتھی لائن ہے پیج نمبر 71 کی، کبھی ایسا ہوتا کہ لیمپ بڑک کر چمنی سیاہ ہو جاتی۔ چمنی دیسی دیے کو کہا جاتا ہے، وہ دیسی دیا یعنی وہ ساری رات جلتا رہتا اور بڑک بڑک کر جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا، اور یہ سمجھتے والدین کہ بھائی بچہ بڑے محو ہو کر، مستغرق ہو کر وہ پڑھ رہا ہے اور وہ میری زیادہ محویت کا نتیجہ سمجھی جاتی تھی۔ تو الغرض چلتے چلتے یہ مشکل آسان ہو گئی اور امتحان کا زمانہ قریب آ گیا۔ تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ ابھی جیسے امتحان ہونا چاہیے ویسے ابھی میری مکمل طور پر تیاری نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹے آپ نے دن رات اتنی محنت کی ہے، اب محنت کی ہے تو آپ شامل بھی ہو جائیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو والد صاحب نے کہا کہ مرد باید کے ہراسانہ شد، مرد ہو تو ڈرتے کیوں، گھبراتے کیوں؟ مرد ہوتا ہی وہ ہے جو کبھی ڈرتا نہیں ہے۔ تو الغرض میں نے تقدیر اور تدبیر پر لیکچر دیا اور میں نے یہ ثابت کر دیا کہ تدبیر کوئی شے نہیں، تقدیر ہی سب کچھ ہے۔ تقدیر کہتے ہیں قسمت کو جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے، تدبیر کہتے ہیں محنت کو، ٹھیک ہے، محنت کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے گھر والوں کو ان کے ذہن میں یہ بات بتا دی، بٹھا دی ان کے ذہن میں، ان کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ جو ہے وہ تدبیر از نتھنگ، تدبیر کوئی شے نہیں، یعنی کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ سب فضول چیزیں ہیں، اس سے کچھ نہیں بنتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ قسمت سے ہوتا ہے، جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، اب اندر کی بات آپ سمجھیں کہ تیاری تو کی نہیں، کل کو اگر رزلٹ آنا ہے تو پھر یہ بات کام آئے گی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے ثابت کر دیا کہ تدبیر کوئی شے نہیں، تقدیر ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو الغرض کہتے ہیں کہ امتحان میں جو ہے وہ رول نمبر سلپ آ گئی اور اس کے بعد درخواست منظور ہو گئی، رول نمبر سلپ آ گئی۔ 2 ہی صورتیں تھیں، ایک امداد غیبی اور دوسرا پرچوں کے الٹ کے۔ امداد غیبی سے مراد وہ لیتے ہیں کہ غیب سے کوئی مدد حاصل ہو جائے، کوئی بوٹی آ کر دے دے، کوئی کتاب اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دے، یا اس قسم کی کوئی بھی سچویشن پیدا ہو جائے۔ اور پرچوں کی الٹ پھیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے مصنف کا پرچہ ہے وہ کسی لائق بچے کے پرچے کے ساتھ
جو ہے وہ تبدیل کر لیا جائے، اس کے اوپر نام لکھ دیا جائے، یہ ہے پرچوں کی الٹ پھیر۔ تو الغرض کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے جب امتحان شروع ہوا تو 9:45 بجے گھنٹی بجی، بسم اللہ پڑھ کر کمرہ امتحان میں داخل ہوئے، اور یہاں ایک بڑے ہی خلیق اور ہنسمکھ، خلیق کہتے ہیں نرم دل اور ہنسمکھ خوش مزاج نگران کار تھے، اوپر ڈیوٹی کرنے والے جن کو آپ انویجیلیٹرز کہتے ہیں، تو نگران کار تھے۔ مجھے جو ہے جگہ نہیں مل رہی تھی، میرے ساتھ ہو رہی ہے، کہتے ہیں یہاں بیٹھ جاؤ، تو الغرض بڑے ہنس کر میرے ساتھ باتیں کر رہے تھے، میں نے سمجھا کہ اللہ دے اور بندہ لے، تو معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا۔ ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا بچوں، ایم سی کیوز میں یہ بات آتی ہوتی، نوٹ کر لیں، 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا۔ پرچہ کتنے بجے تقسیم ہوا؟ 10 بجے تقسیم ہوا۔ میں نے ایک نظر ڈالی، اس کو رکھ دیا، الغرض پرچہ پڑھنے کے بعد جیسا میرے چہرے پر اطمینان تھا، کسی اور کے چہرے پر ایسا اطمینان نہیں تھا، لیکن شروع سے لے کر آخر تک میں کئی مرتبہ اس پرچے کو پڑھ گیا۔ مصنف کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ پرچہ جو ہے وہ کس مضمون کا ہے، تو الغرض میں نے نگران کار سے پوچھا، انہوں نے مسکرا کر پرچے کے عنوان پر انگلی رکھ دی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ اچھا یہ اصول قانون کا پرچہ ہے، وہ اصول قانون کے پرچے کے لیے کون سا پڑھنے کی اصول کے لیے ضرورت ہے؟ ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ اصول قائم کر سکتا ہے، ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے۔ مقنن کہتے ہیں قانون بنانے والے کو، تو ہر بندے کو حق ہے اپنی رائے دینے کا قانون پر۔ تو الغرض میں نے لکھنا شروع کر دیا جو کچھ جو ہے، تو میں نے جو نگران کار سے پوچھا کہ برابر والے بڑی جو ہے وہ سپیڈ کے ساتھ اور بڑی جو ہے وہ برابر والے لکھ رہے ہیں زور و شور کے ساتھ، تو اگر ہو سکے تو کوشش کریں کہ جو ہے مجھ سے جو ہے پوچھ دیں ان سے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ میرے اوپر سخت نگاہ رکھی، اور ہر وقت بلائے ناگہانی کی طرح، یعنی اچانک ٹوٹ پڑنے والی جیسے آفت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بلائے ناگہانی کا مطلب اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت، بلائے ناگہانی کی طرح میرے سر پر کھڑے رہے۔ ذرا میں نے ادھر ادھر تھوڑی سی گردن پھیری تو انہوں نے آواز دے دی کہ جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیے، تو سب سے جو ہے وہ توقع منقطع ہو گئی، یعنی امید ختم ہو گئی۔ تو میں نے دل میں سوچا چلو ان گارڈ صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے دریافت کیا، وہ مسکرائے اور کہا مجھے معلوم نہیں۔ تو میں نے کہا یہ برابر والے بڑے زور سے لکھ رہے ہیں، ان سے پوچھ دیجیے، اور اگر آپ کو پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے، لحاظ آتا ہے، تو آپ ذرا ٹہلے ادھر تشریف لے جائیے، میں خود پوچھ لیتا ہوں۔ لیکن وہ کہاں جانے والے تھے؟ کتب ہو گئے۔ کتب ہو گئے کا مطلب یہ ہے کہ جم گئے وہاں پر، ٹھیک ہے، جم گئے وہاں پر، ٹھہر گئے۔ تو الغرض ایسی صورتحال میں کہتے ہیں کہ زندگی بھر مجھے دلی نفرت کسی شخص سے ہوئی تو وہ صرف اسی شخص سے ہوئی۔ تو الغرض اب آخر میں جو ہے وہ مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں تو آدھے گھنٹے میں پیپر حل کر لیتا تھا، یہ بھی ایم سی کیوز میں آتا ہے کہ کتنی دیر میں مصنف پیپر حل کر لیتا تھا، آدھے گھنٹے میں، ٹھیک ہے، آدھے گھنٹے کے بعد ہم کمرے سے نکل آتا۔ لیکن مصیبت یہ پڑی تھی کہ والد صاحب روزانہ 11 بجے آ جاتے تھے، یہ بھی ایم سی کیوز میں آتا ہے۔ والد صاحب کتنے بجے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے؟ روزانہ 11 بجے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ الغرض کہہ رہے درویش پر جانے درویش، درویش کا غصہ اس کی اپنی جان پر۔ تو میں والد صاحب کو آ کر بتاتا کہ آج پیپر بہت سخت تھا، تو والد صاحب جو ہے وہ ممتحنوں کو برا بڑا کہتے، اور میری جو ہے تسلی کے لیے، میری تشفی کے لیے ممتحن کو برا بلا کہتے، ٹھیک ہے۔ اور جب پیپر سارے ختم ہو گئے، امید نمبر 1 اور 2 یعنی امداد غیبی اور پرچوں کی الٹ پھیر، دونوں کا خون ہو گیا، کوئی چیز کام نہیں آئی۔ تو الغرض ان کا جو ہے میرے والد صاحب ایک جو ہے وہ سفارش کی چٹھی لے کر ایک افسر کے ہاں پیش ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، جو وہاں پر حاضرین لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا دیکھو بیٹے ان کے لیے امتحان دیا ہے، کوشش میں کروں، بندہ خدا اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ خود کوشش کرے، وہ خود جا کر کوشش کرے۔ تو الغرض انہوں نے بے عزتی کر کے وہاں سے اٹھا دیا۔ تو جب امتحان آیا، تو جب رزلٹ آیا، نتیجہ نکلا، تو جملہ مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل، یعنی تمام مضامین، پتہ نہیں وہ کون سے شریف آدمی تھے جنہوں نے جو ہے وہ 2 نمبر دیے، باقی سب نے 0 ڈالا۔ تو آخر میں جو ہے والد صاحب کو میں نے وہ ساری، میں نے کہا کہ میں نے پیپر اتنے برے حل نہیں کیے تھے کہ اس قدر نمبر دیے جاتے، سب میں 0 ملتا۔ تو والد صاحب نے ممتحنوں کو برا بھلا کہا، میری اشک شوئی تھی، یعنی میرے آنسو صاف کیے، اور کہا کہ بیٹا گھبرانے کوئی بات نہیں، اس سال نہیں تو آئندہ سال سے۔ آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی؟ مطلب اس دفعہ انہوں نے بے ایمانی کر لی، تو کہاں تک بے ایمانی کریں گے؟ 100 دن چور کے تو ایک دن شاہ کا، یہ بڑی خوبصورت ضرب المثل ہے جو بولی جاتی ہے کہ چور 100 دن چوری کرتا ہے، جب پکڑا جاتا ہے تو پچھلے بھی اس سے نکلوائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے چور کو اپنی چوری سے باز رہنا چاہیے۔
تو مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی ہے؟ پہلے سوال کا جواب پہلی لائن میں دیا ہوا ہے، مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی اس لیے آتی ہے، امتحان میں ایسی کیا صورتحال ہے، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، پاس یا فیل، اس سال نہ ہوئے تو آئندہ سال صحیح، اس میں گھبرانے کی کون سی ضرورت ہے؟ جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایکسرسائز دیکھیے بچوں، تو جیسے جیسے امتحان کے دن قریب آتے جاتے مضمون نگار اور اس کے دوستوں کی صورت اتنی سی نکل آتی اور جو ہے ان کے حواس اور دماغ مختل ہو جاتے اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی، لیکن بندے پر امتحان کا رتی برابر نہ اثر پہلے تھا نہ اب ہے۔ تو عزیز طلباء، تیسرا سوال یہ ہے مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے مضمون نگار نے لا کلاس کا امتحان دیا۔ چوتھا سوال یہ ہے مضمون نگار نے امتحان دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ اور پیج نمبر 72 کی تھرڈ لاسٹ لائن میں اس کا جواب موجود ہے، مضمون نگار نے امتحان دیا تو جو کم ترین جملہ مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا، کم ترین جملہ مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا، پتہ نہیں وہ کون سے بھلے مارکس تھے ٹھیک ہے ممتحن جنہوں نے 2 نمبر دیے، باقی سب نے تو 0 ہی ڈالا۔ لاسٹ کویسچن ہے بچوں، مضمون نگار نے والد نے کس طرح اسے تسلی دی؟ مضمون نگار کے والد نے ممتحنوں کو برا بھلا کہا، کچھ بچے یہ باتیں ایڈ نہیں کرتے، ذرا توجہ سے سن لیں، ممتحنوں کو برا بھلا کہا اور انہوں نے جو ہے مضمون نگار کی اشک شوئی کی، یعنی اس کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اگر اس سال نہیں تو آئندہ سال صحیح، آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی، 100 دن چور کے تو ایک دن شاد، یہاں تک پوری بات آپ نے لکھنی ہے۔ یہاں پر آگے نیکسٹ سبق کا خلاصہ ہے بچوں، خوبصورت انداز میں آپ نے خلاصہ لکھنا ہے، اور نیکسٹ ہے الفاظ معنی، پھر ایک مرتبہ دیکھ لیں، مختل کا مطلب ہوتا ہے خلل میں پڑ جانا، پریشان ہو جانا، مستغرق کا مطلب ہوتا ہے پوری توجہ، مکمل توجہ، اور اس کا معنی محویت بھی آپ کر سکتے، اور محویت کا معنی استغراق بھی کر سکتے ہیں، یعنی دونوں کا، محویت کا معنی استغراق اور استغراق، مستغرق کا معنی محو ہو جانا، یعنی ڈوب کر پڑانا پوری توجہ سے، امداد غیبی غیب سے مدد حاصل ہونا، خادم زادہ خادم کا بیٹا، ممتحن امتحان لینے والے، تشفی تسلی، اشک شوئی آنسو صاف کرنا، کم ترین گھٹیا، بدرجہ اعلیٰ اعلیٰ درجے کا، خادم نوکر۔ اب دیکھیے واحد الفاظ کی جمع اور جمع کی واحد، امتحان امتحانات، خیال خیالات، مشغلہ مشاغل، وکیل وکلا، ممتحن ممتحنین ممتحنین، تدبیر تدابیر، مضمون مضامین۔ MCQs دیکھیے بچوں، بندے پر امتحان کرتی ہے، رتی برابر اثر نہیں تھا، طالب علم نے کتنے سال میں؟ 2 سال میں۔ لا کلاس میں کون تھا؟ منشی صاحب۔ طالب علم نے کس سے پوچھا؟ نگران کار سے یا گارڈ صاحب سے؟ گارڈ صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے، گارڈ صاحب فوراً ہی آئے اور ان سے انہوں نے پوچھا، گارڈ صاحب سے۔ تو طالب علم کتنی دیر میں کمرے سے باہر نکل آتا تھا؟ آدھے گھنٹے میں۔ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے، کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان گزرے گا، لیمپ روشن کر کے جو ہے شام 7 بجے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ قصہ مختصر، درخواست شرکت دی گئی اور منظور ہو گئی۔ یہاں ایک بہت ہی خلیق اور ہنس مخ نگران کار تھے، ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے، دوسروں سے توڑ دیتا ہے۔ والد صاحب روز 11 بجے سے آ جاتے اور نیچے سیر میں بیٹھے رہتے۔ اور نیکسٹ ہے بچوں، والد صاحب نے عرض کیا کہ خادم زادہ امتحان میں اس سال شریک ہوا ہے، 100 دن چور کے تو ایک دن شاد۔ لو بھی بچوں، یہ میں نے آپ کے سامنے ایکسرسائز کمپلیٹ کر دی ہے۔ اب آپ نیکسٹ دیکھیے، ذرا اس کی کالم دیکھ لیجیے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ، امتحان، فیل پاس، جینا مرنا، 2 سال میں لا کلاس، بڑھا بڑھیا، تقدیر تقدیر، مشکل آسان، کامیابی ناکامیابی، درخواست منظور، درخواست منظور۔ یہاں پر جملے کے اجزائی ترکیبی دیے ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ نے غور سے دیکھنا ہے، MCQs میں آ سکتے ہیں۔ 2 قسم کے جملے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مبتدا ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے۔ مبتدا کو مسند بھی کہا جاتا ہے اور خبر کو مسند الیہ بھی کہا جاتا ہے۔ مبتدا کو مسند الیہ بھی کہا جاتا ہے اور خبر کو مسند بھی کہا جاتا ہے۔ مسند الیہ کہتے ہیں اس لفظ کو جس کی طرف کسی کا اسناد کیا جاتا ہے، جس کی نسبت کی جاتی ہے، کسی کا تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ذرا دیکھیے بچوں، یہ ایک لفظ ہے انور، میں آپ کے سامنے 2 قسم کے جملے لکھتا
देखो फरीद अक्लमंद है, फरीद अक्लमंद है। इस जुमले के अंदर दो चीजें हैं। नंबर एक, फरीद, इसको हम कहते हैं मुब्तदा। मुब्तदा ऐसे लफ्ज को कहा जाता है बच्चों कि जिससे जुमले की इब्तदा हो रही होती है, दैट्स कॉल्ड इब्तदा, उसको मुब्तदा कहा जाता है, जहां से जुमले की इब्तदा हो जाती है। और दूसरा, जिसके मुतालिक कोई खबर दी जाए। अब मिसाल को मुब्तदा के मुतालिक जो खबर दी जाए, जो उसके मुतालिक रिपोर्ट पेश की जाए, उसको खबर कहा जाता है। अक्लमंद, ये अक्लमंद होना ये उसकी खबर है। और है जो है ये फेल नाकिस है फेल नाकिस है। फरीद मुब्तदा है, अक्लमंद होना ये उसकी खबर है फेल नाकिस है। ठीक है, मुब्तदा और खबर मिलकर ये दोनों और फेल नाकिस मिलकर ये जुमला मुकम्मल करते हैं। ये जो मुब्तदा है ना बच्चों, ये मुब्तदा है, इसको मुस्नद इलैह भी कहते हैं। मुस्नद इलैह जिसकी तरफ इस्नाद किया जाता है, जिसकी तरफ ताल्लुक कायम किया जाता है। अब फरीद की तरफ एक बात का, एक खबर का ताल्लुक कायम किया गया है। वो खबर कौन सी है? वो खबर ये है कि फरीद अक्लमंद होना, ये क्या है? मुस्नद। ठीक है, ये जो खबर कायम की गई है फरीद की तरफ, जो इस्नाद किया गया है, इन दोनों के दरमियान ये जो ताल्लुक है, फरीद अक्लमंद है, फरीद अक्लमंद है, फरीद का अक्लमंद होना ये ताल्लुक है। इस ताल्लुक को इस्नाद कहा जाता है। इसके दरमियान क्या है? यहां पर इस्नाद, इस्नाद इसका ताल्लुक है। आप यूं कह सकते हैं कि अक्लमंद का फरीद के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है, और अक्लमंद की फरीद के साथ निस्बत कायम की गई है। अक्लमंद को फरीद के साथ जोड़ा गया, अक्लमंद को फरीद के साथ कायम किया गया। अक्लमंद होना एक उसकी क्वालिटी है फरीद की, अक्लमंद होना ये उसका एक वस्फ है फरीद का। जिस तरह आप एडजेक्टिव पढ़ते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में, जिस तरह एक जो है एडजेक्टिव होता है जो किसी जो है मौसूफ की सिफत होती है, तो इसी तरह यहाँ पर फरीद मौसूफ है, अक्लमंद होना ये उसकी सिफत है। तो एडजेक्टिव में भी आप जो है ये पढ़ते हैं एडजेक्टिव में, तो अक्लमंद होना ये उसकी सिफत है। तो यहाँ पर जो है दरमियान में ये जो निस्बत कायम की गई, इसको इस्नाद कहा जाता है। अब जरा बात को गौर से सुनिएगा। अक्लमंद होना ये खबर है, फरीद की तरफ इसकी निस्बत की गई है, फरीद मुब्तदा है। ठीक है, तो जो खबर होती है इस खबर को मुस्नद भी कहा जाता है, और जो मुब्तदा होता है इसको मुस्नद इलैह भी कहा जाता है। अब आप दोनों तरह इसको जोड़ लें, मुब्तदा और खबर, मुब्तदा खबर और फेल नाकिस, ये मिलकर बन गया जुमला इस्मिया खबरिया। जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला इस्मिया खबरिया उस जुमले को कहा जाता है जिसमें मुब्तदा और खबर जो है दोनों इस्म होते हैं। तो यहां पर देखिए ये फरीद ये भी इस्म है, ठीक है, और अक्लमंद होना ये खबर है उसकी, तो ये भी इस्म है। तो यहां पर दोनों जुमले इस्म होते हैं। जुमला इस्मिया खबरिया में दोनों जुमले इस्म होते हैं, जबकि जुमला फेलिया खबरिया में एक इस्म होता है, दूसरा फेल होता है। मिसाल के तौर पर ये देखिए, अनवर दौड़ा, अनवर दौड़ा, इसमें अनवर ये फाइल भी है, अनवर फाइल, फेल फाइल और मफूल तीन चीजें होती हैं, या फेल फाइल दो चीजों से भी जुमला मुकम्मल हो जाता है। दौड़ा, दौड़ना उसका फेल है, दौड़ना फेल, दौड़ने वाला कौन है? अनवर। जब दौड़ने वाला अनवर है तो अनवर फाइल हुआ, यानी अनवर जो है ये सब्जेक्ट है, अनवर सब्जेक्ट है, और दौड़ना जो है, ठीक है, ये वर्ब है, ये फेल है, दौड़ना फेल है। और यहां पर ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं है, ऑब्जेक्ट का जिक्र यहां पर नहीं, यानी मफूल का जिक्र नहीं है। तो दौड़ना जो है ये इसका क्या है? फेल है, दौड़ना फेल है। अब दौड़ने की निस्बत की गई है किसकी तरफ? इस्नाद क्या है हमने देखना है, इसमें इस्नाद क्या है, इसमें ताल्लुक कौन सा कायम किया गया है। तो दौड़ना फेल है, ठीक है, दौड़ने की जो है फेल की निस्बत की गई है, फेल का इस्नाद किया गया है फाइल की तरफ। तो फाइल कौन सा है? अनवर है। तो अनवर जो है इसको हम मुस्नद इलैह कहेंगे। मुस्नद इलैह क्यों कहेंगे? क्योंकि इसकी तरफ इस्नाद किया गया,
ताल्लुक कायम किया गया। ताल्लुक किसका कायम किया गया? फेल का ताल्लुक कायम किया गया। तो जिसका ताल्लुक कायम किया गया, जिसका इस्नाद किया गया है, उसको हम मुस्नद भी कह सकते हैं, उसको हम मुस्नद भी कहते हैं। समझ आ गई बच्चों बात? इसमें फेल नाकिस नहीं होता, इसमें फेल ताम होता है। फेल ताम कौन सा? दौड़ा, माजी में फेल ताम है। तो फेल अपने फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया, मुस्नद अपने मुस्नद इलाह के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। तो जुमला फेलिया खबरिया के अंदर एक इस्म है अनवर, अनवर ये इस्म है, समझ आ गई बच्चों का? और ये दौड़ा ये फेल है, समझे? जुमला इस्मिया खबरिया में दोनों इस्म थे, ठीक है? फरीद भी इस्म है, अक्लमंद होना ये भी इस्म है, ये भी इस्म है। और जुमला फेलिया खबरिया में अनवर इस्म है, दौड़ा फेल है, ठीक है? इस्म अपने फेल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया, एक इसमें फेल होता है, इसमें दोनों इस्म होते हैं। लो भी बच्चों, अब आप इन जुमलों को ठीक कर सकते हैं और इन जुमलों को आप आसानी के साथ समझ भी सकते हैं। जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला फेलिया खबरिया, दोनों चीजें मैंने आपके सामने जिक्र कर दी हैं। अब आ जाए बच्चों आप गजल की तरफ, जरा एक मरतबा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं गजल को, और बिल्कुल जो है आसान अल्फाज में आपने गजल को एक मरतबा रिपीट करना है और गजल की ताकि रवीन हो जाए, ताकि आप आसानी के साथ उसकी तशरीह कर सकें और तशरीह के जो हैं वो अच्छे तरीके से आप बेटा लर्न किया करें, उसकी तैयारी पूरी जो है वो करके आया करें। मीर तकी मीर की गजल है। मीर तकी मीर के बारे में आप जानते हैं, मीर तकी मीर जो है उनका मीर तकी मीर की जो उनकी वजह शोहरत है वो गजल हुई है, उनकी वजह शोहरत गजल के जो है बादशाह कहलाए हैं बजा तौर पर। मीर तकी मीर जो है वो सिर्फ अदब गजल में खुदाए सुखन उनको कहा जाता है, खुदाए सुखन यानी शायरी के जो है वो बादशाह कहलाते हैं, ठीक है? तो खुदा का लफ्ज़ तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन ये अदब में अदीब जो हैं ये बड़े अजीब गरीब किस्म के जुमले बोल देते होते हैं। तो बहाल गर्ज उनके बारे में बड़ी खूबसूरत राय का इजहार जो है वो मौलवी अब्दुल हक साहब, डॉक्टर अब्दुल हक साहब ने किया है। वो उन्होंने उनको सरताजे शुआराए उर्दू का लक़ब दिया है, सरताजे शुआराए उर्दू, उर्दू के शायरों के सर का ताज, सरताजे शुआराए उर्दू, उर्दू के शायरों के सर का ताज मीर तकी मीर को करार दिया गया है। तो अलगर्ज ये एक बहुत बड़ी बात है कि मीर तकी मीर जो है वो अरबी नस्ल थे, अरबी नस्ल थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फारसी में शायरी की, उर्दू में शायरी की। फारसी में उनका ज़्यादा कलाम मिलता है और वो एक इल्मी अदबी शख्सियत थे और उन्होंने शायरी के अंदर अपना बहुत बड़ा मकाम हासिल किया। और उनके पल्ले का शायर उर्दू अदब में उनके पल्ले का, उनके मुकाबले का जो है कंपैरेटिवली कोई शायर नहीं है। तो मीर तकी मीर जो है बड़े अजीम शायर हैं, इसलिए इनको मुसव्वरे गम भी कहा गया है। मुसव्वरे गम का मतलब ये नहीं है, कुछ लोग जो है वो कह देते हैं कि मीर तकी मीर जो है वो सारी जिंदगी गमों में डूबी। ये मेरी बात आप याद रखिएगा कि शायर की शायरी का उसकी पर्सनल लाइफ के साथ, उसकी ज़ाती ज़िंदगी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। शायरी के अंदर हज़ार मौजू होते हैं, हज़ार टॉपिक्स होते हैं जो बयान किए जाते हैं। गज़ल और नज़म में एक बुनियादी फ़र्क है। गज़ल कहते हैं ऐसी जो है वो सिंफ को कहा जाता है गज़ल, जिसमें हर शेर का एक अलग मौजू होता है, एक अलग उन्वान होता है, हर शेर का एक अलग टॉपिक होता है और उसकी हम तशरीह करते हैं। अब पहला शेर देखिए, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। आपने पहले इसका मफहूम बयान करना है कि हस्ती कहते हैं जिंदगी को, हबाब कहते हैं पानी के बुलबुले को, नुमाइश कहते हैं इस दुनियावी जिंदगी को, दिखलावे को, शराब कहते हैं धोखे को। शराब का माना था धोखा, लेकिन शराब का लुग़वी माना कुछ और है। शराब का लुग़वी माना है कि आप सरफेस पर जब सरफेस पर देखते हैं, ठीक है, आप जब सफर कर रहे हो, मोटरवे पर आप सफर कर रहे हो तो कड़ी धूप पड़ रही हो, तो अब आप उसकी सतह पर जब नजर दौड़ाते हैं तो आपको चमकता हुआ पानी नजर आता है कि जैसे आगे पानी है, लेकिन जब आप उसके करीब जाते हैं वो पानी आपसे दूर चला जाता है। जब आप और करीब जाते हैं पानी आपसे और दूर चला जाता है, तो नजर आ रहा होता है पानी, लेकिन हकीकत में वो पानी नहीं होता। ऐसे ही जब आप सहरा में सफर कर रहे हो, रेत के टीलों में दूर नजर ऐसे पड़ती है, जब सूरज की गर्मी, असल में वो सूरज की शुआएं होती हैं, आप सतह पर पड़ रही होती है, ऐसे महसूस होता है जैसे पानी है। जब आप उसके करीब जाते हैं तो पानी नहीं होता, पानी और दूर चला जाता है, ये धोखा होता है। तो ऐसे ही अब इसका मफहूम समझिए आप। मीर तकी मीर ने इस शेर के अंदर इसका दुनिया की हकीकत, दुनियावी जिंदगी की हकीकत इसका टॉपिक है। वो कहते हैं कि ये दुनिया की जिंदगी एक पानी के बुलबुले की मानिंद है और ये दुनियावी जिंदगी महज एक धोखा है,
محض ایک دھوکہ ہے۔ اب اس کی تشریح تھوڑی سی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میر تقی میر دنیا کی حقیقت کو آشکار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بے ثبات ہے، فانی زندگی ہے اور غیر مستقل زندگی ہے۔ جو بھی یہاں پر آیا ہمیشہ کے لیے رہا نہیں ہے، ہر کسی نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی پانی کے بلبلے کی مانند ہے، جیسے پانی کا بلبلہ مارز وجود میں آتے ہی فنا ہو جاتا ہے، ایسے انسان تھوڑی دیر کے لیے مختصر جو ہے زندگی کے لیے یہاں پر آیا ہے اور اس نے بالآخر جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور چلے جانا ہے۔ اور جس طرح ایک جو ہے وہ دور انسان کو پانی نظر آتا ہے دھوکہ، ایسے ہی انسان دنیا میں آ کر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی رعنائیاں، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا میں بچھی ہوئی خوبصورت چیزیں، وہ ان میں دل لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ وہ مسافر ہوتا ہے، اس نے جانا تو آگے ہوتا ہے، اس کی منزل کوئی اور ہوتی ہے، لیکن جو یہاں پر دل لگا کے بیٹھ جاتا ہے گویا کہ وہ دھوکہ کھا جاتا ہے اور وہ اس دنیا کے دھوکے میں آ جاتا ہے، اس کے چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے ایک جو ہے پانی کے اندر جڑی بوٹی ہوتی ہے، اس میں جو ہے ایک سانپ بھی رہتا ہے اور وہ سانپ کی شکل بھی اس جڑی بوٹی کے ساتھ ملتی ہے اور وہ یوں کر کے اپنا منہ کھول کے ان پتوں کے ساتھ اپنا پھن جو ہے وہ پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے۔ پرندہ آتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بھی پھول ہیں، یہ بھی وہ پتے ہیں، وہ اس پر بیٹھتا ہے پتا سمجھ کر، لیکن آگے سے وہ سانپ نے منہ کھول لیتا ہے، وہ اس کو دبوچ لیتا ہے۔ ایسے ہی انسان دنیا کی زیب و زینت میں کھو جاتا ہے اور جو ہی اس میں دل لگاتا ہے یہ دنیا اس کو دبوچ لیتی ہے۔ تو یہ دنیا میں انسان ہمیشہ رہنے کے کہتے ہیں عقل مند لوگ کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مرغابی پانی کے اندر رہتی ہے، وہ سارا دن پانی کے اندر رہتی ہے، لیکن وہ جب شام کو اڑتی ہے تو اپنے پر خشک لے کے جاتی ہے، یعنی پانی میں رہ کر بھی سارا دن اپنے پروں کو پانی نہیں لگنے دیتی۔ ایسے انسان دنیا میں رہے لیکن دل دنیا میں نہ لگنے دے، دل انسان اللہ کی یاد میں لگائے۔ تو عزیز طلباء، اس میں دنیا کی حقیقت کو بیان کیا گیا، اس لیے نیک کام کر جا، دنیا میں نام کر جا، مرنے کے بعد کا بھی کچھ انتظام کر جا۔ مٹی کا تو ہے پتلا، جسم ہے تیرا پانی، تو نہیں رہے گا، رہ جائے گی کہانی۔ تو انسان نہیں رہتا، اس کی جو ہے وہ داستانیں ہی رہ جاتی ہیں، اس لیے انسان کو دنیا میں اچھے کام کرنے چاہیے اور مختصر زندگی کو خوبصورت انداز میں سپینڈ کرنا چاہیے۔ اوپر آپ دیکھیے مقاصد تدریس میں تیسرے پوائنٹ پر ایک لفظ سہل ممتنع کا آیا ہے۔ سہل کا مطلب آسان ہوتا ہے، ممتنع کا مطلب مشکل ہوتا ہے، یعنی ایسی غزل جو ایسی صنف غزل کی جو مشکل بھی ہو اور آسان بھی ہو۔ اب مشکل کیسے ہو سکتی ہے، آسان کیسے ہو سکتی ہے اور مشکل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا بچوں کہ غزل جو ہے سہل ممتنع ایسی غزل کو کہا جاتا ہے جو دیکھنے میں آسان لگ رہی ہو لیکن کہنے میں بہت مشکل ہو، کہنے میں بہت مشکل ہو۔ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ لوگ یہ شاعری کرنی کون سی مشکل کام ہے، میں بھی کر لوں گا، لیکن جب کرنے بیٹھے تو مصیبت میں پڑ جائے کہ میں کہاں سے لے کر آؤں وہ الفاظ، وہ قافیے، وہ ردیف، ٹھیک ہے، وہ عروض کے جو ہے خوبصورت وہ ترکیب کہاں سے کس طریقے کے ساتھ میں اس کے ایڈجسٹمنٹ کروں۔ تو عزیز طلباء، یہ پراپر ایک فن ہے، یہ شاعری ایک فن ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے نالج حاصل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے مختلف علوم حاصل کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کر بندہ شاعری سیکھ سکتا ہے، ورنہ شاعری نہیں سیکھ سکتا۔ علم عروض، علم قافیہ، علم بدیع، علم تحسین، علم المعانی، علم البدیع، یہ علم بیان، یہ سارے وہ علوم ہیں جن کے ذریعے انسان خوبصورت شاعری کر سکتا ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں آپ دیکھیے موضوع 100% چینج ہو گیا، پہلے وہ دنیا کی بات کر رہا تھا، اب پلٹ کر اس نے کہا کہ جو ہے وہ ذرا محبوب کے جو ہے وہ خوبصورتی اور حسن و جمال کی بھی ذرا بات کر لو، دنیا سے چلے تو جانا ہی ہے۔ تو اس شعر میں جو ہے محبوب کے حسن و جمال کی بات کرتے ہوئے شاعر نے یہ کہا کہ میرا محبوب کے ہونٹ اتنے خوبصورت ہیں جیسے ایک گلاب کی پتی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو گلاب کی پتی کے ساتھ تشبیہ دی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا خوبصورت تشبیہ ہے، میر نے کیا خوبصورت تشبیہ دی ہے۔ آپ اس یہاں پر تشبیہ کی خوبصورتی کو بیان کر سکتے ہیں۔ تشبیہ میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مشبہ ہوتا ہے، مشبہ بھی ہوتے ہیں، اور وجہ مشبہ ہوتے ہیں، حرف مشبہ ہوتا ہے، اور 5ویں چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ حرف مشبہ، جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی جن الفاظ کے ساتھ۔ تو یہاں پر جو مشبہ ہے، جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، مشبہ جو ہے وہ گلاب ہے، اور مشبہ بھی جس چیز کے جو ہے مشبہ جو ہے جس چیز کو تشبیہ دی جائے، تو یہاں پر ہونٹوں کو تشبیہ دی گئی، جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی وہ گلاب ہے، گلاب کی پتیاں ہیں، اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اب وجہ مشبہ کیا ہے، محبوب کے ہونٹوں کی خوبصورتی کو بیان کرنا، اور اس کے اندر جو ہے وجہ جامع ہے وہ اس کی نزاکت ہے، نزاکت کو بیان کرنا، اور اس کے لیے جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہے کیسی ہے، کیسی ہے،
ٹھیک ہے، یہ حروف جو ہے سی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر خوبصورت جو ہے وہ تشبیہ استعمال کرتے ہوئے میر تقی میر نے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تشبیہ کیوں دی ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ گلاب کا پھول تمام پھولوں کا سردار ہوتا ہے۔ اسی طرح شاعر کا یہ کہنا ہے کہ ہونٹ تو ہر ایک کے ہوتے ہیں، لیکن جو میرے محبوب کے ہونٹ ہیں وہ سارے ہونٹوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ جس طرح گلاب کی پتی بہت نازک ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ میرے محبوب کے ہونٹ بہت نازک ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے جو تشبیہ دینے کی کہ گلاب کی پتی جو ہے وہ بہت نرم ہوتی ہے، تو اس نے نرم ہوتی ہے، نازک ہوتی ہے، اور اس کی رنگت بڑی خوبصورت دل فریب ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ میرے محبوب کے ہونٹوں کی جو رنگت ہے وہ بڑی عالیشان ہے اور وہ بڑی دل فریب ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ انگلی دبا کے دانت میں وہ مسکرا دیے، بس اتنی سی بات نے طوفان اٹھا دیے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا مسکرانا جو ہے، مسکراہٹ وہ دل نشیں اور دل فریب اور خوبصورت ہے، تو وہ بھی ہونٹوں کی وجہ سے ہے۔ تو الغرض ہونٹوں کی خوبصورتی اور حسن و جمال کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ شاعروں کی بچوں عادت ہوتی ہے کہ شعراء جو ہیں وہ محبوب کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک اس کے جو ہے وہ رعنائیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، دل فریبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے جو ہے نشیلے نینوں کا ذکر ہوتا ہے، اس کے جو ہے وہ ابروؤں کا ذکر ہوتا ہے، اس کے زلفوں کا ذکر ہوتا ہے، امبرین زلفوں کا ذکر ہوتا ہے، چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کا ذکر ہوتا ہے، گردن جیسی سراہی کا ذکر ہوتا ہے، اور پتلے ابروؤں کا ذکر ہوتا ہے، نشیلے نینوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اور گلاب کی پتیوں جیسے لبوں کا ذکر ہوتا ہے، قد و قامت کا تذکرہ ہوتا ہے، چال ڈال کا ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی مسکراہٹ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی انگڑائی کا ذکر ہوتا ہے، ایک ایک انداز، ایک ایک رنگ اور ڈھنگ کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اسی طرز کو اپناتے ہوئے میر تقی میر نے محبوب کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے حسرت معانی کہتے ہیں دیکھنا بھی انہیں تو دور سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ تو حسن کو جو ہے اس کی تعریف ہی کی جاتی ہے، اس کو رسوا نہیں کیا جاتا۔ اگلے شعر میں پھر دوبارہ ٹاپک بدلا ہے اور شاعر کہتے ہیں کہ چشم دل کھول اس بھی عالم پر یام کی اوقات خواب کیسی ہے، بندے دل کی آنکھیں کھول اس خیال کر اپنی آخرت کی تیاری کر، یہ دنیا محض ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہاں پر پھر وہی لیکچر آپ نے دینا ہے، وہی باتیں جو پہلے شعر میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کیسی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے جو ہے وہ اپنے دل کی بے چینی اور اس عشق میں آ کر جو اس کی بے اضطراری ہے اور اس کی جو ہے اضطراری ہے اور اس کی بے چینی اور تڑپ کی کیفیت ہے کہ اس کو سکون نصیب نہیں ہوتا، اس لیے وہ پلٹ پلٹ کر محبوب کے در پہ بار بار جاتا ہے کہ شاید مجھے دیدار نصیب ہو جائے، شاید اس کا دیکھنا نصیب ہو جائے، شاید اس سے ملاقات ہو جائے، بات چیت کرنا نصیب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عشق کی کیفیات اور عشق واردات عشق و محبت کو یہاں پر شاعر نے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، اس لیے اس تڑپ کی کیفیت میں شاعر بار بار اپنے محبوب کے در پر جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہاں پر میں جو بولا کہا یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ اس شعر کے اندر شاعر نے محبوب کی بے اعتنائی کو ذکر کیا ہے کہ محبوب جو ہے عاشق اور محبوب کے درمیان یہ روٹھنا منانا، یہ ناراض ہونا اور بے اعتنائی اختیار کرنا، بے رخی اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، یہ عشق و محبت کا حصہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے جو ہے وہ محبوب کی عادت ہوتی ہے وہ روٹھ جایا کرتے ہیں اور عاشق صاحب ان کو منا لیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نہ ہوں گے تو بھلا کون منائے گا تجھے، بری بات 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 پہ روٹھا نہیں کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب وہ ہم سے روٹھ گئے ہیں اور روٹھنا بھی اس قدر ناراضگی سخت ہو چکی ہے کہ اب ان کو ہماری آواز بھی اچھی نہیں لگتی۔ میں جو بولا کہا یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی برباد شخص دوبارہ پھر آ گیا ہے، اب ان کو ہمارا بولنا بھی اچھا نہیں لگتا، اب ہمارا دیکھنا تو درکنار، ہمارا چہرہ تو درکنار، جو ہے ہم سے جو ہے کوئی کام کرنا کروانا تو درکنار، اب ان کو ہمارا دیکھنا تک بھی اچھا نہیں لگتا۔ بڑی عجیب حیرت کی بات ہے۔ تو یہ عجیب و غریب کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بولتا ہوں تو جگر جلنے کی بو آتی ہے، سننے والوں کو احساس تلک نہیں ہوتا۔ تو اب جو ہے ان کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے، یہ کون سا درد لے کر آیا ہے، یہ کون سا کیف اور کون سا سرور اور کون سی مستی اور سرمدی کیفیت اور کون سا جنون اور وارفتگی اور تڑپ کے ساتھ اور اضطراب کے ساتھ مجھے ملنے کے لیے آیا ہے۔ تو محبوب جو ہے وہ عاشق کے جذبات کو شاید نہیں سمجھتا، تو اس لیے اس کی طرف سے محبت میں ابھی تک کمی ہے، ابھی عشق تمام نہیں ہوا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ بچوں، عشق تمام تب ہوتا ہے جب دونوں طرف سے جو ہے وہ محبت بڑھ جائے، ٹھیک ہے۔ جس طرح
दोनों हाथों से बजती है। इसी तरह इश्क भी तमाम तब होता है जब महबूब व मुहिब के दरमियान तड़प पैदा होती है। जब महबूब व मुहिब के दरमियान तड़प पैदा होती है तब इश्क ना जो है वो तमाम होता है, उससे पहले इश्क भी ना तमाम रहता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं इश्क गर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ से तो इश्क नजर आ रहा है लेकिन दूसरी तरफ से मायूसी नजर आ रही है। ठीक है, और दूसरी तरफ से बेइतनाई और नाराजगी नजर आ रही है। तो अलगर्ज दार देहलवी ने इस बेइतनाई और इस नाराजगी का जिक्र करते हुए बड़े खूबसूरत अंदाज में तज़किरा किया है। वो कहते हैं कि उज़्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं, बाइस से तरके मुलाकात बताते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ज़ीस्त से तंग हो तो जीते क्यों हो दाग, जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं। तो अगला शेर है आतिश गम में दिल भुना शायद, देर से भूख कबाब की सी है। अब उसी गम, इसलिए यहाँ पर जो है मुसव्विर गम ने गम की अक्कासी की है। वो कहते हैं जिंदगी जो है वो गमों का मजमुआ है, जिंदगी में दोनों चीजें पैरेलल आती हैं, कभी खुशी और कभी गम होता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि गमों की भरमार होती है और रंग बदल बदल कर इंसान की जिंदगी में गम आते हैं, मसाइब व आलाम उसके सर पर बरसते हैं और इंसान उन मसाइब व आलाम के पहाड़ों तले दब जाता है और इंसान जो है बिलाखिर गमों के बोझ तले जो है वो दम तोड़ देता है। इस तरह गम रहा जब तक दम में दम रहा, गम के जाने का बहुत गम रहा। गम इंसान की जिंदगी में इस कदर रंग बदल बदल कर आते हैं कि इंसान गमों का आदी हो जाता है। वो कहते हैं गम इस तरह मेरी जिंदगी में आया कि गम में भूल कर दिल जो है वो जलना शुरू हो गया और ऐसे दिल के जलने की बू आई जैसे कबाब जलता है। बोलने लगता हूं तो जिगर जलने की बू आती है, सुनने वालों को एहसास तलक नहीं होता। आखिरी शेर में महबूब की आंखों का तज़किरा किया है। इसमें पूरी तशरीह वही है जो सेकंड लास्ट दूसरे शेर में है, जहां पर होंठों का जिक्र किया। तो मैंने आपको बताया कि शायद जो अपने महबूब के अंग अंग का, उसकी अदाओं का, उसकी आंखों का, जुल्फों का, चेहरे का जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर आंखों का जो है खूबसूरत जिक्र कर किया है और आंखों के हुस्न को बयान किया है। उनकी आंखें ऐसी हैं जैसे जो है शराबी की आंखें होती हैं, जैसे किसी शराब पी रखी हो, मस्त आंखें हैं। ठीक है, और उन आंखों के अंदर खुमार भरा हुआ है। उनकी आंखें ये कहती फिरती हैं लोग नाहक शराब पीते हैं। लोग भी बच्चों इस गजल में रदीफ कौन से लफ्ज़ हैं? की सी है, ये रदीफ है, की सी है। आखिर में जिस लफ्ज़ का तकरार होता है वो रदीफ होता है। कोई से चार काफी आप बता सकते हैं, हबाब, शराब, इस्तराब, खराब, ये काफिए हैं। और इसी तरह दूसरे शेर में किस चीज से? गुलाब की पत्ती से। मीर ने नेमबाज आंख की मस्ती को शराब की सी मस्ती करार दिया है। इस्तराब की हालत में महबूब के दर पर बार बार जाता है और ये कॉलम आप मिला लेंगे। और इस तरह ये जो है चौथा सवाल बड़ा अहम सवाल है, दर्ज़े मुरक्कबात कौन सी किस्म है? ये एमसीक्यूज में आता होता है। चश्मे दिल मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इजाफी में दो चीजें होती हैं, एक मुजाफ होता है, एक मुजाफ इलैह होता है। चश्म मुजाफ है, दिल मुजाफ इलैह है। और उर्दू में इसकी पहचान ये है कि मुरक्कब इजाफी ऐसे दो लफ्जों का मजमुआ जिनको ट्रांसलेट करें, जिनका तर्जमा करें तो उसके दरमियान का के की आ जाता है। मसलन चश्मे दिल, दिल की आंख, उसके लब, ऑलरेडी इसमें के आ गया है। आतिश गम, गम की आग, उसका दर, इसमें भी का आ गया है। तो ठीक है, या पहले लफ्ज के नीचे जेर होती है या उसके दरमियान का के की होता है, उसको मुरक्कब इजाफी कहा जाता है। तो भी बच्चों यहाँ पर जो है मतला और मक्ता की तारीफ आप लोगों ने पढ़ी हुई है, इसकी आप डेफिनेशन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब दो खत आपके सामने में, एक खत ये है, छोटे भाई के नाम आपने खत लिखना है। उसमें उस बच्चे को आपने बताना है कि मेरे भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, सलामती के बाद जो है आपने अपनी खैरियत का बताना है। और उसमें आपने बताना है कि मुझे पता चला है कि आप जो है आपकी कंपनी कुछ अच्छी नहीं है, आपने कुछ ऐसे दोस्त बना रखे हैं जो फर्माबरदार कम हैं और शरारती ज़्यादा हैं और उनकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई में हरज हो रहा है, तुम्हारा इस दफ़ा का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आ रहा। तो मैं बड़ा भाई होकर जो है मुझे ये हक पहुंचता है कि मैं आपको नसीहत करूं और मैं आपको जो है वो कड़ी तनकीद करूं और मैं आपको डांट डपट करूं, मैं आप पर सख्ती करूं। इसलिए मैं आपको ये नसीहत करता हूं कि मेरे भाई आप अपना टाइम वक्त ज़ाया ना करें और आप जो है उन दोस्तों को खैरबाद कहें, उनको अल्लाह हाफ़िज़ कहें, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। ठीक है, यकीनन जो है अच्छा तालिब इल्म वही होता है जो बड़ा होकर अपने खानदान में इज्जत और लाज रखता है। तो बरादरी में आप हमारा मुंह ना कटवाएं, आप पर लोगों की नजरें हैं, बरादरी के लोगों की
निगाहें आप पर टिकी हुई हैं कि आप क्या बनने वाले हैं, लिहाजा आप पूरी मेहनत के साथ, दिलचस्पी के साथ अब जो है पढ़ें और उस तरफ आप जो है उन दोस्तों को खैरबाद कहें। मुझे यकीन है कि आप मेरे बड़े भाई होने के नाते से आप मेरी इज्जत रखेंगे और मेरी नसीहत पर अमल करेंगे, तो आप हमेशा सलामत रहें, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। तो अजीज़न का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं छोटे भाई के लिए, या छोटे भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल भी कर सकते हैं, प्यारा भाई भी कर सकते हैं, लेकिन अजीज़न का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या बरादरम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए मोहतरम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। बाकी पैटर्न वही है खत का जो आपको बताया हुआ है। तो इसी तरह अजीज़ तुलबा यहाँ पर कुछ ज़र्ब अमसाल आपको दी हुई हैं, इनको जो है मैं एक मरतबा आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। देखिए बच्चों, सारी 20 टोटल ज़र्ब अमसाल हैं और उसके बावजूद बच्चे जो हैं वो गलतियां करते हैं। ज़र्ब अमसाल में बार बार आने वाली चीजें हैं और इनमें 5 नंबर आपके पक्के होने चाहिए। पहली 3 भी शामिल हैं, बख्शो, खाला, बी, बिल्ली, चूहा, लंडोरा, हिबला। यहाँ पर बी को भी कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो बी लिखते हैं वो बिल्ली को छोड़ देते हैं। तो इन दोनों लफ्जों को आप लोगों को लिखना है। हम भी हैं पांचों सवारों में, हम भी हैं पांचों सवारों, भी को बच्चे छोड़ देते हैं, अगर लिखते हैं हम हैं पांचों सवारों में, गलत हो जाता है। तो पूरी ज़र्ब मिसल लिखा करें आप। टेढ़ी, खीर, ये 3 भी इसमें शामिल हैं, ये 3 भी इसमें शामिल हैं। न्यू एडिशन जो है उसका पेज नंबर 44 है और पेज नंबर 45 है, और जो पुराना एडिशन है उसका पेज नंबर 43 है। लोग बच्चों, पहली ज़र्ब मिसल है आप है, मुझे मार, ये 3 शामिल करके इससे पहले जो एडिशनल 3 दी हुई हैं, आप है, मुझे मार, आप आए, भाग आए, आख थू खटे हैं, आप थू खटे। किसी चीज से जब नफरत हो जाए, बंदा को खुद काम करने की ताकत ना रखता हो और ऐब दूसरों में निकाले, खुद कोई काम होता ना हो अपने आप से और दूसरों में ऐब निकालने का आदी हो, ठीक है, तो वहां पर जो है वो जब अपने आप से नहीं होता, कहता आप थू खटे, ठीक है। वो जैसे लोमड़ी की माने छलांगे लगा लगा के थक गई, अंगूर तो उससे टूटे नहीं, अंगूर तो उससे टूटे नहीं, और कहने लगे कि अंगूर खट्टे। बेवकूफ लोमड़ी, तुम खुद वहां अंगूरों तक पहुंच नहीं सकती हो, अंगूर मीठे ही हैं, ठीक है, और जो है ऐब तुम्हारे अपने अंदर है, निकाल तुम दूसरों में रही हो। तो इसलिए ये ज़र्बुल मिसल वहां पर बोली जाती है। आदमी का शैतान आदमी, आदमी आदमी को बरगलाता है, बहकाता है। उल्टे बांस बरेली को, बरेली बांसों का शहर है। ये ऐसे ही है जैसे किसी की मिठाई की दुकान हो, आप उसके घर गिफ्ट मिठाई लेकर चले जाएं, ठीक है, तो उल्टा मिठाई उसके घर में आगे जिसके घर में मिठाई बनती, तो वहां पर ये ज़र्बुल मिसल नहीं कहेंगे। उल्टे बांस बरेली को, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी के पास वो चीज लेकर जाएं जो वाफर मिकदार में उसके पास पहले मौजूद है। बात खटाई में पड़ गई, किसी के काम का ना बनना, ठीक है, दरमियान में कोई टांग अड़ा दे, वहां पर ये बात बोलते हैं। 12 वर्ष दिल्ली में रहे, पहाड़ की चौंका की, जो घर से बाहर भी रहे और कुछ करके भी ना आए, वहां पर ये ज़र्बुल मिसल बोली जाती है। बासी कड़ी में उबाल आया, जो बंदा कुछ कर ना सकता और बढ़के मार के मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इधर कर दूंगा, मैं उधर कर दूंगा, कर कुछ भी नहीं सकता, ठीक है, तो वहां पर ये ज़र्बुल मिसल बोली जाती है। बद अच्छा बदनाम बुरा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ठीक है, बिल्ली के भागो छींका टूटा। ये बिल्ली, किसी की किस्मत अच्छी हो और काम उसके लिए अच्छा हो जाए, तो वहां पर ये बोला है बिल्ली के भागो छींका टूटा। छींका वो जाली को कहते हैं जो दूध के ऊपर देती है ना। अब बिल्ली की किस्मत अच्छी थी, ठीक है, कि वो जो है जाली जो दूध के ऊपर टांगने वाली वो टूटी हुई थी, बिल्ली अंदर एंटर हुई और उसने दूध पी लिया, उसकी किस्मत अच्छी थी। आप मिसाल के तौर पर सर्दियों में सफर करना चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, ठीक है, और आपकी किस्मत अच्छी, वहां पर रास्ता खुला है, बर्फबारी नहीं हुई, तो आप कहेंगे बिल्ली के भागो छींका टूटा, ठीक है। तो इस तरह और बेशुमार मिसालें आप रोजमर्रा जिंदगी में ले सकते हैं। पाक रहो बेबाक रहो, सूतना कपास जुलाहे से लठ लठा, कम ख्वाब में टाट का पेवन, दुर्गम तासीर सोबत का असर, जितनी चादर देखी उतने पांव फैलाइए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है बच्चों। तो ये खूबसूरत ज़र्बुल अमसाल जो हैं वो आपके सामने दी गई हैं। आखिरी एक सवाल रह गया है, वो ये है कहानी वाला, तो मैं अभी वो भी आपके सामने बच्चों रिपीट कर देता हूं ताकि आपकी कहानियां भी जो है वो मुकम्मल हो जाएं। तो इस तरह जिसकी लाठी उसकी भैंस और खिदमत से अजमत है। और नेक्स्ट है बच्चों, यहां पर कहानियां हैं आपके, दूध में पानी कहानी है, दूध में पानी कहानी है। तो दूध में पानी की कहानी आपने पढ़ी हुई, गवाले वाली बड़ी मशहूर है, बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है, कि वो गवाला जो है जो मिलावट करता था
ٹھیک ہے، تو اس نے جو ہے اپنے دودھ میں ملاوٹ کر کے دودھ بیچتا تھا، ٹھیک ہے، پھر بارش آئی تیز اور جو ہے وہ ساری اس کی بھینسیں اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ملاوٹ کرنے والا شخص انتہائی جو ہے اس کا جیسے لوگوں سے لوٹتا ہے، ایک نہ ایک دن اس سے نکل ہی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ عزیز طلباء اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ایک خط بچوں اور ہے ناراض دوست کو منانے کے لیے، اس خط میں جو ہے وہ دوست کی ناراضگی کا آپ نے ذکر کرنا ہے کہ میرے دوست تم مجھ سے روٹھے ہو تو روٹھے رہو، کب تک روٹھے رہو گے، بالآخر ہم منانے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دوست ان کے سید ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو ہے سادات فیملی کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ کہتے ہیں تم سید ہو تو ہم بھی راجپوت ہیں، اگر تمہیں مننا نہیں آتا تو ہمیں بھی جو ہے تمہیں مننا نہیں آتا تو تمہارا جو ہے ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ تو الغرض بالآخر آپ کو جناب کیا کیا جائے، آپ سید ہیں تو آپ کو پیر بنا دیا جائے، آپ کو مرشد بنا دیا جائے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، لیکن دوستی میں تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، اس لیے اب اپنی ناراضگی چھوڑیے اور اب آپ ہم سے خوش ہو جائیے۔ تو یہ ناراض دوست کو منانے کے لیے جو خط ہے، اس خط کو بھی آپ جو ہے ذکر کر دیں۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ، تھینک یو۔